کیونکہ وہاں سے نور پھوٹا، نور ہدایت. اصل مکہ سے اس کا فاصلہ تقریباً 2 میل ہے. اس کی بلند چوٹی دور سے نظر آتی ہے. اس چوٹی کے بائیں طرف کچھ نیچے اترنے کے بعد غار ہرا واقع ہے. غار کی لمبائی 4 میٹر سے کچھ کم اور چوڑائی 1.5 میٹر سے کچھ زیادہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایک مستطیل شکل کا کمرہ ہے. تو آپ آہستہ آہستہ غار ہرا جانے لگے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سال میں رمضان کا ایک مہینہ دین ابراہیم کی بچی کچی تعلیمات کے مطابق اللہ کی عبادت کرتے. یعنی رمضان کا کانسیپٹ، روزے کا کانسیپٹ دور جاہلیت میں بھی تھا، اور آپ خاص طور پر اس مہینے کو کہاں گزارتے؟ جیسے اب کچھ لوگ حرم میں جا کے گزارتے ہیں، تو آپ وہاں جا کے گزارتے، اور مہینہ پورا کر کے صبح دم مکہ تشریف لاتے اور خانہ کعبہ کا طواف کر کے گھر کی راہ لیتے. 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل رہا، نبوت سے پہلے 3 سال تک. جب 40 سال عمر پوری ہو گئی، اور یہی سن کمال ہے، میچیورٹی کی ایج. عموماً اسی عمر میں پیغمبر بھیجے جاتے ہیں، تو نبوت کی چمک دمک اور سعادت کی جھلکیاں نظر آنی شروع ہوئیں. چنانچہ آپ نیک خواب دیکھتے، سچے خواب دیکھتے، اور جیسا دیکھتے ویسا ہی پیش آتا. پھر روشنی نظر آنے لگی اور آواز سنائی دینے لگی. ان کو ارہاسات کہتے ہیں. سیرت کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے، یعنی اس قسم کی علامات کو، یعنی ان یوزول قسم کے واقعات، کہ جو انسان رات کو دیکھے وہ دن میں بہنے ہی کہیں دیکھ لے، اور ان یوزول روشنیاں، اور پھر کچھ آوازیں بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انی لأعرف حجرا بمکۃ کان یسلم علی قبل ان ابعث. میں مکے میں ایک پتھر کو پہچانتا ہوں جو بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا. پتھر سلام کرتا تھا. یہ معجزات ہیں ایک طرح سے. نبوت کا آغاز اور وحی کا نزول. پھر 3 سال کے رمضان میں جب آپ کی عمر کا 41واں سال چل رہا تھا، یعنی 41 ایئر شروع ہو چکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا کے اندر ذکر الہی اور عبادت میں مشغول تھے کہ یکا یک حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ کو وحی و نبوت سے نوازا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز نیند میں اچھے خواب سے ہوا. آپ جو خواب دیکھتے وہ سپیدہ صبح کی طرح نمودار ہوتا، یعنی بالکل کلیئر، واضح. پھر آپ کو تنہائی پسند آنے لگی، چنانچہ آپ غار ہرا میں خلوت اختیار فرماتے اور کئی رات گھر آئے بغیر عبادت کرتے، اور اس عرصے کے لیے توشہ بھی لے جاتے، یعنی کھانے پینے کا سامان. پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس واپس آتے اور اسی جیسی مدت کے لیے پھر توشہ لے جاتے، یہاں تک کہ آپ غار ہرا ہی میں تھے کہ آپ کے پاس حق آ گیا، یعنی آپ کے پاس فرشتہ آیا اور کہا، اقرأ، پڑھو. آپ نے فرمایا، ما انا بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا. آپ فرماتے ہیں، فأخذنی فغطنی حتی بلغ منی الجہد ثم ارسلنی فقال اقرأ. اس پر اس نے مجھے پکڑ لیا اور زور سے دبوچا، اس زور سے کہ مجھے چور کر ڈالا، تھکا ڈالا. پھر چھوڑ کر کہا، اقرأ، پڑھو. میں نے کہا، ما انا بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا. فأخذنی فغطنی حتی بلغ منی الجہد ثم ارسلنی فقال اقرأ. اس نے دوبارہ پکڑ کر دبوچا اور چور کر ڈالا، پھر چھوڑ کر کہا، اقرأ، پڑھو. فقلت ما انا بقارئ، میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. فأخذنی فغطنی الثالثة ثم ارسلنی فقال اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. اس نے تیسری بار دبوچا اور کہا، پڑھ اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا، انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا. پڑھ، تیرا رب بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے علم دیا.
انسان کو وہ بات سکھائی جسے وہ جانتا نہ تھا۔ پہلا کام کیا بتایا گیا؟ پڑھو۔ اور قلم کا ذکر ہے تو ہمارے لیے پڑھو اور لکھو بھی۔ پڑھنے کے ساتھ لکھنا ضروری ہے، لکھ کر ہی سیکھ سکتے ہیں۔ صرف ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے میری شکل دیکھنے سے علم نہیں آئے گا، کچھ نہ کچھ ساتھ ساتھ لکھا بھی کریں۔ اگرچہ آپ کے اوپر وہ مخصوص کیفیات تو طاری ہو رہی تھی اور آپ کے اندر غیر معمولی قسم کی چینجز بھی آ رہی تھی، لیکن آپ ان کو کچھ فگر آؤٹ نہیں کر پا رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے۔ حضرت خدیجہ سمجھ نہیں تھی اور وہ پورا تعاون کر رہی تھی۔ دنوں کے لیے شوہر کو بھیج دینا بغیر کسی شکوے کے، بغیر کسی شکایت کے، اور ہر طرح سے سپورٹ کرنا، یہ ایک بہت بڑی کوالٹی ہے۔ بہرحال جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور وحی نازل ہوتی۔ وحی کو قبول کرنے کے لیے بھی آپ کو تیار کرنا ضروری تھا۔ اس میں بھی ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق کہ ایک طالب علم کو اچھی طرح جھنجھوڑنا چاہیے تاکہ وہ جاگ اٹھے، قبول کر لے۔ استاد وہ نہیں ہوتا جو آئے، لیکچر سنائے، کوئی سو رہا ہے، کوئی جاگ رہا ہے، کوئی پڑھ رہا ہے، نہیں پڑھ رہا اور چلا جائے۔ آج کل کی تعلیم اسی قسم کی ہے۔ اسی لیے ایک جائز حد تک استاد کو حق حاصل ہے کہ وہ شاگرد پر اتنی سختی ضرور کرے، اتنا ضرور جھنجھوڑ دے کہ جس کے بعد وہ پڑھنے کے لائق ہو جائے۔ قرآن مجید کا تو ویسے ہی بوجھ بہت تھا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اگر یہ وحی آپ کے دل پر اس وقت نہ اترتی اور جبریل اس کلام کو غار حرا پہ جبل نور پہ ڈالتے تو وہ سارا ریت کی طرح بیٹھ جاتا۔ اتنا بھاری کلام تھا، آسان چیز نہیں تھی۔ اس کو لینا اور اس کو پڑھنا اور اس کو دہرانا اور اس کو اخذ کرنا، اسے قبول کرنا، تو اس کے لیے آپ کو فزیکلی بھی تیار کیا جا رہا ہے، جسمانی طور پر بھی تیار کیا جا رہا ہے کہ جبریل آپ کو پکڑ کر جھنجھوڑتے اور اتنا یعنی دبوچتے ہیں کہ گویا توڑ کے رکھ دیا ہو، تھکا کے رکھ دیا ہو۔ بعض اوقات انسان جب بہت جسمانی راحت میں ہوتا ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے، سونے لگتا ہے۔ جب بہت آرام ملنے لگتا ہے تو پھر انسان پوری طرح علم کو جذب نہیں کرتا، اخذ نہیں کرتا۔ تو ایک طرح سے آپ کو پوری طرح جگا دیا گیا اور پھر اس پر وہی نازل کی گئی۔ 3 بار ایسا ہوا تو تیسری بار آپ پڑھنے لگے۔